قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد. فعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواہ مسلم۔ قضاء حاجت کے بعض آداب کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ کچھ حدیثیں تو ہم نے باب و آداب القضاء الحاجہ، باب و آداب قضاء الحاجہ سے اس سے قبل کے درس میں پڑھی تھی۔ اب کچھ اور حدیثیں اس باب کے اندر ہیں، انشاءاللہ یہ باب ختم ہو جائے گا۔ اور آداب قضاء حاجت کے آغاز میں جو تمہیدی باتیں میں نے کی تھی، ان کے درمیان بھی یہ بات آئی تھی کہ اسلام کا یہ یا شریعت اسلامیہ کا یہ کمال اور اس کی جامعیت ہے کہ یہاں دین سے متعلق جتنی چیزیں ہیں جن کا ایک مسلمان محتاج ہے، شریعت نے ان تمام چھوٹی بڑی چیزوں کی نشاندہی کی ہے، یہاں تک کہ آداب استنجا تک کو بیان کیا گیا ہے۔ تو بڑی باتوں کا کیا پوچھنا، وہ تو بدرجہ اولیٰ بیان کی گئی ہیں۔ اس بات کے اوپر کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں آداب استنجا بھی سکھلائے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو اصل فارسی النسل تھے، نصرانیت سے اسلام میں داخل ہوئے تھے، مدینہ میں آئے، کسی نے ان کو زبردستی غلام بنا رکھا تھا، 300 کھجور کے پیڑ لگانے پر کہ ایک پیڑ بھی نہ سوکھے، آزادی کو معلق کیا تھا، اور الحمدللہ ان کی آزادی مکمل ہوئی۔ اور پہلی جنگ جو تھی ان کی جس میں یہ شریک ہوئے وہ غزوہ خندق ہے، اور انہی کے مشورے سے جس طرح سے دشمن حملہ آور ہونے والے تھے، خندق مدینہ کے باہر کھود دی گئی، گہری اور چوڑی، کہ دشمن اس کو عبور کر کے پار کر کے مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے، اور بالآخر وہ اپنے جیسا منہ لے کر واپس ہو گئے۔ تو یہی ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ ان سے مشرکین مدینہ نے کہا بطور طنز اور استہزاء کے کہ تمہارے نبی نے لقد علمکم نبیکم کل شیء، ہر چیز سکھلایا، حتی الخراء، یہاں تک کہ آداب استنجا بھی۔ تو حضرت سلمان نے کہا قال اجل، ہاں یہ اجل جو ہے یہ نعم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، جیسے نام ہم لوگ عربی میں استعمال کرتے ہیں نا ہاں کے لیے، یس کے لیے، تو اسی طریقے سے اجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن خبر دینے میں تصدیق کے لیے اور خبر کی تاکید کے لیے نعم سے زیادہ اچھا لفظ ہے اجل۔ جاء زید، اگر کوئی پوچھ رہا ہے جاء زید، خبر دے رہا ہے ہم کو، ہمیں خبر دے رہا ہے جاء زید، زید آیا، اور ہمیں معلوم ہے، تو ہم نے کہا اجل۔ کہا حل تذهب غدا الى دلہی، کل کیا تم دلی جاؤ گے؟ تو ہم کہیں گے نعم۔ تو استفہامیہ جملے میں نعم زیادہ اچھا استعمال ہوتا ہے، اور خبریہ جملے میں اگر کوئی کسی چیز کی خبر دے تو اس کی تصدیق اور تاکید کرنے کے لیے اجل کا لفظ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں ہم معنی ہی لفظ ہے، تھوڑا سا ڈفرینٹ لوگوں نے بتایا ہے کہ دونوں میں ہے تھوڑا ڈفرینٹ، تو وہی میں نے آپ کو بتایا۔ تو انہوں نے کہا اجل، ہاں تم جو کہہ رہے ہو میں اس خبر کی تصدیق کر رہا ہوں کہ بالکل صحیح تم نے کہا، اور یہ ہمارے دین کا کمال ہے، تم اس کو بطور استہزاء کہہ رہے ہو، لیکن یہ ہماری شریعت کے مکمل ہونے کی دلیل ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، یہاں تک کہ آداب استنجا بھی سکھلائے۔ قال نعم یا قال اجل، ہاں بالکل خبر موقد ہے،
اور اسی پر انہوں نے کہا کہ لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں سے جملہ ہے اجل، ہاں کہہ دیا، اس کے بعد کا جملہ ہے لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات کئی مرتبہ آ چکی ہے، درس میں بات آ چکی ہے کہ لام اگر مفتوحہ تو ہو تو اس سے پہلے واو قسمیہ محذوف ہوتا ہے. تو واو قسمیہ تاکید کے لیے، لام مفتوحہ تاکید کے لیے، اور قد بھی جو فعل ماضی پر آتا ہے وہ بھی تاکید کے لیے. گویا تین تاکید کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یقیناً بلا شک و شبہ ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا. نہیں کس کو کہتے ہیں؟ طلب الکف، کسی چیز کے کرنے سے رک جاؤ. علی وجہ الاستعلاء، کہنے والا اپنی سلطنت، اپنا غلبہ ثابت کر رہا ہو، جس کو کہہ رہا ہو وہ اس کے ماتحت ہو. کیونکہ اگر آدمی اپنے بڑے سے کہے امر کے صیغے ساتھ یہ کیجئے، یہ مت کیجئے، تو یہ بے ادبی ہوگی، وہ وہاں گزارش کرنا ہوگی، التجا کرنی ہوگی. لیکن آدمی واقعی بڑا ہو اور اپنے سے چھوٹے کو، اپنے ماتحت کو کسی چیز کا حکم کرتا ہے علی وجہ الاستعلاء، اس طور سے کہ وہ اپنے کو بلند سمجھ رہا ہے، اب وہ ہے بھی بلند، کسی کو کسی چیز سے منع کرا یہ کام مت کرو، اور وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، وہ ہے بھی بڑا، تو اس کو امر اور نہیں کہتے ہیں. اور امر کا اصل یہ ہے کہ وہ وجوبی معنی پر دلالت کرتا ہے، اور نہیں کی اصل یہ ہے کہ وہ حرمت پر دلالت کرتی ہے. بہرحال تو فرمایا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، نہیں فرمائی ہے ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، کہ ہم قبلے کا استقبال کریں پیشاب اور پیخانے کی حالت میں. اور بعض روایت میں لغائط او بول، پیشاب اور پیخانے کے لیے قبلے کا استقبال کریں. تو لام اور با دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. قبلے کا استقبال کرنا یا قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا، پیشاب اور پیخانے کی حالت میں قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا. اور ایک لفظ اور آتا ہے استدبار، قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا، یعنی قبلے کے اپوزٹ میں چہرہ ہو اور پیٹھ جو ہو، دبر جو ہو، بیک پورشن وہ قبلے کی طرف ہو، اس کو استدبار کہتے ہیں. اور چہرہ قبلے کی طرف ہو پیشاب پیخانے کی حالت میں تو اس کو پیشاب پیخانے میں استقبال کرنا کہتے ہیں. تو یہاں استقبال کا ذکر ہے کہ ہم قبلے کا استقبال نہ کریں. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم قبلے کا استقبال نہ کریں قضاء حاجت کے اندر. بغائط او بول، غائط اصل میں کہتے ہیں نشیبی زمین کو، ڈاؤن پلیس کو، جس میں لوگ جایا کرتے تھے قضاء حاجت کے لیے، تاکہ کسی اونچی جگہ کے نیچے جو ڈاؤن جگہ ہوتی ہے اس میں بیٹھنے سے قضاء حاجت میں پردہ پوشی ہوتی تھی. جب تک لوگوں کے گھروں میں واش روم نہیں بنے تھے، لیٹرین نہیں بنی تھی، تب لوگ اس طرح کی جگہوں کا انتخاب کرتے تھے قضاء حاجت کے لیے، یا کسی جھاڑی میں چھپتے تھے، یا کسی تودے کے پیچھے، ریت وغیرہ کے تودے کے پیچھے بیٹھتے تھے تاکہ لوگوں کی نظروں سے بچ سکے. تو اسی غائط کہتے ہیں نشیبی زمین کو. یہ کنایہ ہے، اشارہ ہے کس سے؟ موضع قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کی جگہ سے. یعنی جب قضاء حاجت کی جگہ پہ آؤ، اور مراد ہے اس سے جب لیٹرین کرو، یہ مطلب ہے. تو اصل میں لغت تو ہے قضاء حاجت کی جگہ، لیکن اس جگہ کا کوئی اطلاق کیا گیا اس فعل پر جو آدمی کرتا ہے، یعنی پیخانہ کرتا ہے. تو ہم پیخانے میں یا پیشاب میں قبلے کا استقبال کر کے نہ بیٹھیں. یہ ایک ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور حدیث آئے گی، اس کے نیچے حدیث آ رہی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے حدیث لے کر آئے ہیں. اس میں ہم آپ سے ذکر کریں گے کہ یہ حکم مطلق ہے، عام ہے، یا یہ کہ صاحب یہ حکم صرف صحرا کے لیے ہے، فضا کے لیے ہے، اوپن پلیس کے لیے ہے، واش روم کے لیے نہیں ہے، بیت الخلاء کے لیے نہیں ہے. انشاءاللہ اس پر گفتگو آئے گی. اور پہلے بھی ہم نے عمدۃ الاحکام میں تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی ہے. تو ایک حکم تو یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم قضاء حاجت کے وقت، پیشاب پیخانہ کے وقت میں قبلے کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں. او ان نستنجی بالیمین، اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں. استنجا سین اور تا جو ہے یہ طلب کے لیے ہے، یعنی نجو طلب کرنا. نجو کیا ہے؟ گندگی کو کہتے ہیں، نجاست کو کہتے ہیں. نجو کہتے ہیں نجاست کو، گندگی کو جو انسان کے دبر سے نکلتی ہے، پیخانہ. عام طریقہ سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پانی سے دھونے کے لیے. تو داہنے ہاتھ سے ہم گندگی کو صاف نہ کریں، ازالت النجو نہ کریں. سینتے یہاں پر طلب کے لیے نہیں بلکہ یہ کہہ لیے ازالت النجو، گندگی کو زائل کرنا، یا یہ کہیے کہ طہارت حاصل کرنا.
تو نزاہت اور پاکیزگی طہارت حاصل کرنا استنجا کہتے ہیں، یا یہ کہہ لیجیے کہ ازالت النجو، گندگی کو زائل کرنا، کہ ہم داہنے ہاتھ سے گندگی کو زائل نہ کریں، چاہے پیشاب کی گندگی ہو یا پیخانہ کی گندگی ہو، جو پیشاب کے مقابلے میں زیادہ غلیظ ہوتی ہے، تو اس میں داہنا ہاتھ استعمال نہ کریں، داہنے ہاتھ سے پانی گرائے، بائیں ہاتھ استعمال کرے پیشاب کے محل کو دھونے میں، اور اسی طریقے سے پیخانے کے محل کو دھونے میں۔ اچھا، تیسری بات آپ نے فرمائی او ان نستنجی باقل من 3 احجار، اور ایک بات یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہم کو کہ ہم لوگ استنجا 3 پتھر سے کم میں نہ کریں، یعنی پیشاب پوچھنے کے لیے یا پیخانہ پوچھنے کے لیے اگر پتھر کا استعمال کرتے ہیں تو 3 پتھر ہونا چاہیے، 3 احجار، 3 پتھر سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 3 تو بہرحال 3 ہے، عدد خاص ہے، اس سے کم میں بات نہیں بنے گی۔ اگرچہ جمہور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا پتھر ہو اور 3 کونے ہوں اس کے الگ الگ، اور اس کو اس اینگل سے آدمی پکڑے کہ ہاتھ میں گندگی نہ لگے، ایک کنارے سے پوچھا، پھر دوسرا اینگل بدل کے دوسرے کنارے سے پوچھا، پھر تیسرے کنارے سے پوچھا، تو اگر اس طریقے سے 3 مسحات ہو جائے، 3 مرتبہ پوچھنے کا عمل ہو جائے، تو ایک پتھر بھی جو 3 کونا والا ہو یہ کافی ہوگا، کیونکہ مقصد ہے طہارت اور پاکیزگی۔ لیکن ظاہر لفظ کی رعایت کرتے ہوئے 3 الگ الگ پتھر ہو تو یہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 پتھر سے کم نہیں چلے گا، چاہے پاکیزگی 2 ہی پتھر میں کیوں نہ ہو جائے، ایک ہی پتھر میں کیوں نہ ہو جائے، لیکن 3 ہے تو 3 تو مسٹ ہے، اس سے کم کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر 3 سے بھی کام نہ چلے، زیادہ لینا ہو، 4 کی ضرورت پڑے، تو بہتر ہے کہ 5 پر جا کر کے اینڈ کرے۔ آپ نے کہا من استجمر فلیوتر، من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، یہ 3 کے آگے ہے کہ 3 تو کمپلسری ہے، لیکن 3 کے بعد آگے لینے کی اگر ضرورت ہو تو طاق عدد ہو اور عدد پر ختم کیجئے، 5 کیجئے۔ اگر 5 پہ ختم کرتے ہیں تو بہتر ہے، اگر 4 پر بھی ختم کریں گے تو چلے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ طاق عدد کے اوپر پتھر ختم ہو، لیکن 3 تو ہونا چاہیے، 3 کے آگے یہ حکم ہے۔ تو یہ کہا کہ ہم استنجا نہ کریں 3 پتھر سے کم میں، 3 حکم ہوا۔ اور چوتھی بات حضرت سلمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا او ان نستنجی برجیء او عظم، اور اس بات سے بھی ہمیں منع فرمایا کہ ہم گوبر سے یا ہڈی سے استنجا کریں۔ اب گوبر یا تو معقول اللحم جانور کا ہوگا، جیسے گائے کا گوبر ہو، اونٹ کا ہو، گھوڑے کا ہو، جو ہمارے لیے حلال ہے، تو اس کو آپ اپنی غلاظت صاف کر کے گندا کر دیں گے۔ اور ہڈی جو ہے اگر معقول اللحم جانور کی ہے تو وہ تو پاک ہے، غیر معقول اللحم کی ہے تو وہ ناپاک ہے، لیکن معقول اللحم کی تو پاک ہے، اور وہ ذرا سا سلپڑی ہوتا ہے، اس سے بجائے اس کے کہ گندگی پوچھی جائے، صاف کیا جائے، یا وہ پانی کو جذب کرے، بلکہ وہ گندگی کو بجائے اس کے کہ وہ گندگی کو صاف کرے اور پانی کو جذب کرے، وہ پھیلا دے گا گندگی کو، جیسے کوئی شیشے سے اگر پوچھے تو پھیل جائے گا وہ۔ اور پھر معقول اللحم جانور کی ہڈی ہو یا معقول اللحم جانور کا گوبر ہو، تو اس لیے بھی آپ نے منع فرمایا کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، اور تمہارے جانور کے گوبر ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا داعی یعنی میسنجر ہمارے پاس آیا اور میں ان کی بستی میں گیا، میں نے ان کو قرآن کی تلاوت کی، اور پھر انہوں نے اپنے آثار دکھائے، کہاں ان کے آگ جلتے ہیں، وہ سب چولہا وغیرہ دکھایا، اور اس میں انہوں نے اپنے زاد اور توشے کا ذکر کیا، کھانے پینے کی اشیاء کا ذکر کیا، تو میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ جس ہڈی کے اوپر بسم اللہ کر کیا گیا ہو، یعنی معقول اللحم جانور کی ہڈی ہو، ذبح کرتے وقت آدمی نے بسم اللہ کیا ہو، تو اگر ایسی چوسی ہوئی چاٹی ہوئی صاف ستھری ہڈی جو پھینک دی گئی ہے انسانوں کی طرف سے، جب تم ان ہڈیوں کو لوگے تو وہ پہلے سے زیادہ گوشت سے بھر جائے گی، وہ پہلے سے زیادہ وہ ہڈیاں گوشت سے بھر جائیں گی، گویا کہ گوشت سے پر ہو جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے ان کے جانور معقول اللحم جانور کے جو چارے ہوں گے جو گوبر کی شکل میں بدلے ہیں، جس کو رجی کہتے ہیں، کیونکہ وہ اصلی حالت سے پلٹ گئے، پہلے تو چارہ کھایا تھا، دانہ کھایا ہو یا گھاس کھائی ہو جانور نے ہمارے، اور اس نے جب لید کی شکل میں اس کو نکالا تو اصلی حالت سے بدل گیا تھا، اسی کو روس کہتے ہیں، رجی کہتے ہیں۔ تو وہ اگر ان کے معقول اللحم جانور کی رجی ہوگی، گوبر ہوگا، تو وہ تمہارے جانور کے لیے ہری بھری گھاس بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے ان کے جانوروں کی خوراک کو آپ گندا کر رہے ہیں اور ہڈی کو گندا کر رہے ہیں۔ لیکن
یہ عمل ٹھیک ہے، ہمارے لیے حرام ہے کہ ہم جنوں کی خوراک کو گندا نہ کریں، لیکن اگر آدمی اس سے طہارت کرے اور طہارت ہو جاتی ہو تو طہارت ہو جانی چاہیے، عمل حرام ہے، لیکن ایسا یہاں پر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہڈی سے نجاست پھیل جائے گی، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس لیے اہل علم نے کہا ہے کہ اگر اصولی گفتگو کی جائے اس پر کہ صاحب کیا پاکی ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایک جگہ ہے فَإِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ، تو وہاں علامہ ابن عثیمین نے گفتگو کی ہے کہ اگر گندگی صاف ہوتی ہے تو پاک ہو جائے گا، البتہ کسی کی خوراک کو گندا کرنے کا گناہ اس کو لگے گا، وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ آپ نے فعل حرام کیا، جس کام سے نبی صاحب نے منع کیا وہ کام کیا، لیکن اگر طہارت حاصل ہوتی ہے تو ہو جائے گی، الا یہ کہ وہ ناپاک ہو، یعنی ہڈی غیر معقول اللحم کی ہو یا گوبر گدھے کا ہو، خچر کا ہو جو غیر معقول اللحم ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود 2 پتھر لائے اور 1 گوبر لائے، تو حدیث میں مسند احمد وغیرہ کے اندر کہ صاحب وہ گدھے کا گوبر تھا، تو آپ نے کہا فإنها رجس، یہ ناپاک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ دوسرے جانور کا جو گوبر ہے معقول اللحم جانور کا وہ پاک ہے، تو پاک چیز سے اگر آپ ناپاک کر رہے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ جن کی خوراک کو یا ان کے جانور کی خوراک کو ناپاک کر رہے ہیں، یہ عمل حرام کر رہے ہیں، لیکن اگر طہارت ہو سکتی ہے تو ہو جائے گی۔ خیر، تو یہ کہا گیا کہ صاحب گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کرے، ایک تو یہ کہ صاحب یہ جنوں کی خوراک ہے ہڈی معقول اللحم جانور کی، اور گوبر سے مراد معقول اللحم جانور کا ہمارا گوبر ہے، اور اگر غیر معقول اللحم جانور کا ہے یا غیر مزکہ جانور ہے جو حلال کرنے کے بعد ذبح کرنے کے بعد بھی حلال نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ ہڈی ناپاک ہے، اور غیر معقول اللحم جانور کا گوبر ہے تو وہ بھی ناپاک ہے، تو اسی لیے ناپاک سے تو ہماری پاکی نہیں ہوگی، لیکن اگر پاک سے ہماری پاکی ہوتی ہے تو پاکی تو ہو جائے گی، لیکن گناہ الگ سے لگے گا۔ بہرحال تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا علماء ظاہریہ نے کہا کہ حرام ہے، کیونکہ نبی صاحب نے منع فرمایا ہے، سمجھا کہ نہیں، لیکن جمہور اہل علم نے اس کو ادب پر محمول کیا کہ دائیں ہاتھ کی تکریم کے پیش نظر ایسا کہا گیا ہے، اسے حرام نہیں ہے بلکہ کراہت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر معذور ہے آدمی داہنے ہاتھ سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس میں ایک جو مسئلہ رہ گیا وہ یہ رہا البتہ، اچھا پھر یہاں یہ سمجھنے کا کہ اگر گوبر اور ہڈی کو ہم گندا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جن کی اور ان کے جانوروں کی خوراک ہے، تو اپنے جانور کے چارے کو یا اپنی خوراک کو روٹی وغیرہ سے استنجا کرنا یہ تو بدرجہ اولا ناجائز اور حرام عمل ہوگا ہمارا۔ اب اس کے اندر جو پہلا جو حکم تھا کہ ہم قبلے کا استقبال پیشاب اور پاخانہ کی حالت میں قبلے کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھے، اس سلسلے کے اندر جو علماء کا اختلاف ہے وہ ہم دوسری حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، جو حدیث لے کر کے یہاں پر آئے ہیں۔ وہ حدیث ہے، کہتے ہیں وَلِلسَّبْعَةِ من حدیث ابی ایوب رضی اللہ عنہ لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جن کا نام خالد بن زید الانصاری ہے، قبیلہ نجار کے ہیں، ان کی کنیت ہی غالب ہے ان کے اوپر، نام کے اوپر، نام خالد بن زید کم ہی لوگ جانتے ہیں، ابو ایوب انصاری جی، بڑے قدیم الاسلام صحابی ہے، لیلۃ العقبہ بھی رہے، جنگ بدر میں بھی رہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بنانے میں بھی رہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور گھر بنانے سے پہلے حضرت ایوب انصاری کے یہاں کے شہر میں ہی آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، آپ وہی قیام پذیر ہوئے، تمام فتوحات کے اندر رہے، کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہے۔ آخری غزوہ جو انہوں نے کیا ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں 52 ہجری میں روم کے اندر شہر جو قسطنطنیہ ہے وہیں انہوں نے شہادت کی موت پائی تھی، اسی میں وفات ہوئی ان کی 52 میں۔ کہتے ہیں کہ اس کا کمانڈر جو تھا وہ یزید بن معاویہ تھا۔ تو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کہتے ہیں 7 میں ہے یہ روایت، 7 میں، یعنی امام احمد، صحیحین اور سنن 4 تمام کتب حدیث کے اندر موجود ہے یہ حدیث، ماشاءاللہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، قبلے کا استقبال نہ کرو۔ قبلہ تو ہم جانتے ہیں کعبہ، وہ جہت ہماری ہندوستان میں، یا وہ کعبہ جو تمام مسلمانوں کے نزدیک محترم ہے، جس میں ہم شہادتین کے بعد اپنی اہم ترین عبادت، اشرف عبادت، افضل عبادت نماز جب ہم اس کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر دیدہ و دانستہ اگر ہم قبلہ سے انحراف کر کے پڑھیں، دوسری سمت میں پڑھیں، تو ہماری نماز باطل ہوتی ہے۔ تو اس قبلے کا احترام میں فرمایا گیا کہ قبلے کا استقبال نہ کرو، کعبہ کی طرف رخ کر کے
اور اس کی ولا تستدبروا، اور استدبار کرنا یعنی اس کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب اور پیخانہ کی حالت میں نہ بیٹھو. لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروا، نہ قبلے کا استقبال کرو نہ چہرہ کر کے بیٹھو، ولا تستدبروا نہ پیٹھ کر کے بیٹھو، غائط میں پیشاب پیخانہ کرنے میں، ولا بولن اور پیشاب کرنے میں. ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن پورب رخ ہو کر بیٹھو یا پچھم رخ ہو کے بیٹھو، پچھم رخ ہو کر کے بیٹھو یا پورب رخ ہو کے بیٹھو. یہ حکم آپ نے مدینہ والوں سے کیا، یہ حکم آپ نے مدینہ والوں کو دیا، کیونکہ مدینہ والوں کا قبلہ دکن ہے، مدینہ والوں کا قبلہ دکن ہے. تو جو لوگ دکن رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں یا جن کا قبلہ اتر ہے، تو ظاہر ہے کہ جن کا قبلہ اتر ہے اور دکن ہے تو وہ پچھم اور پورب ہوں گے، دائیں اور بائیں ہوں گے، تبھی نہ قبلے کی طرف نہ رخ ہوگا نہ پیٹھ ہوگی. لیکن ہمارا قبلہ پچھم ہے اور کعبہ سے اور پچھم جو لوگ آباد ہے ویسٹ میں، ان کا قبلہ پورب ہوگا. تو وہ لوگ پورب اور پچھم، اگر ہم پچھم رخ ہو کر بیٹھتے ہیں تو استقبال ہوتا ہے، اور پورب رخ ہو کر کے بیٹھتے ہیں تو استدبار پیٹ جاتی ہے ہماری. قبلے کی طرف پیشاب پیخانہ کی حالت میں یہ منع ہے. ہم سے جو کعبہ سے جو پچھم ہے وہ پورب رخ ہو کر کے بیٹھیں گے تو ان کا استقبال ہوگا، اور وہ جب پچھم رخ ہو کر کے بیٹھیں گے تو ان کا استدبار ہوگا. تو ہمیں جو ہم لوگ کعبہ سے پورب ہے یا جو لوگ کعبہ سے پچھم ہیں، جو ایسٹ ویسٹ میں ہیں کعبہ سے، ان کے لیے قضاء حاجت کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ اتر اور دکن ہونا چاہیے، تاکہ قبلہ کی طرف نہ رخ ہو نہ پیٹھ ہو. تو بہرحال یہ شرقوا اور غربوا آپ نے مدینہ والوں کے لیے کہا تھا، یا جو لوگ ان کی سمت میں رہتے ہیں یا ان کے اپوزٹ سمت میں رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے پورب اور پچھم جائز ہے. لیکن ہمارے لیے چونکہ ہمارا قبلہ پچھم ہے، یا جن کا قبلہ پورب ہوگا جو کعبہ سے پچھم ہوں گے، ان کو اتر دکن کرنا ہے. یہ کعبہ کے احترام میں ہے. کہتے ہیں اسی حدیث کے اندر آگے ابو ایوب نے کہا ہے، جس کو انہوں نے حذف کیا اختصار کے ساتھ. ابو ایوب کہتے ہیں کہ جب ہم شام آئے، جب شام فتح ہوئی، اور وہاں جب ہم ملک شام آئے، ملک شام فتح ہوا، جب ہم وہاں آئے تو ہم نے وہاں دیکھا فوجدنا مراحیض قد بنیت نحو الکعبہ. بخاری میں جو الفاظ آئے کہ ہم نے وہاں پر مراحیض پائے، مرحاض کی جمع ہے واش روم، جو لیٹرین تھی جس کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ صاحب وہ جو سٹ ہے اس کی بیٹھنے کی، قضاء حاجت کے لیے جو بیٹھنے کی سٹ ہے وہ قبلہ کی رخ پر ہے. لا حول ولا قوت. تو کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں آئے مراحیض کو دیکھا کہ وہ بنائے گئے ہیں کعبہ رخ کی طرف، فننحرف عنہا، تو ہم تو مجبور تھے استعمال کرنے کے لیے، اس کو بیٹھتے تو تھے اس پر لیکن تھوڑا سا انحراف کرتے تھے. اب مان لیجیے کہ ہم جیسے ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو جس سمت میں بھی نظر آتے ہوں، لیکن ہم قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر اس طرف رخ کر کے سٹنگ ہے تو تھوڑا سا دائیں ہو گئے، چہرہ پھیر لیا، یا اپنے جسم کو ادھر اتر کی طرف کر لیا، یا ادھر کچھ کر لیا، دکن کی جانب کر لیا. اس طریقہ سے ہم انحراف کرتے تھے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹیڑھا کرتے تھے. ونستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بعد میں فراغت کے بعد جب نکلتے تو ہم استغفار کرتے. اب یہ استغفار کیوں کرتے؟ شاید اس لیے کہ صاحب ہم یہ واش روم کی سیٹنگ کو بدلنے پر قادر نہیں ہو رہے تھے کہ صاحب اس کو قبلہ کے رخ پہ نہ کر کے ہم غیر قبلہ کی طرف کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم انحراف جو کرتے تھے، پلٹتے تھے یا کروٹ ہوتے تھے یا تھوڑا ترچھے ہوتے تھے، تو شاید مکمل طریقے سے ترچھے ہو نہیں پاتے تھے، اور لگتا تھا کہ صاحب ہمیں استقبال اور استدبار سے جو منع کا قول ہے اس پر ہم نے پورے طریقے سے عمل نہیں کیا، تو اس لیے اپنی اس کوتاہی کے اوپر استغفار کرتے تھے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو حدیث کے راوی ہیں وہ ان کا خود کا معاملہ یہ ہے کہ واش روم ہے، بنا ہوا روم ہے، لیٹرین ہے، اس کے اندر سٹ کے اوپر وہ اہتمام کرتے تھے. تو یہ سمجھنا یا یہ کہنا کہ صاحب یہ حکم صحرا کے لیے تو ہے، میدان کے لیے تو ہے، کھلی جگہ کے لیے تو ہے، لیکن واش روم کے لیے نہیں ہے. وہاں قبلہ رخ ہو کر بیٹھا جا سکتا ہے، یا قبلہ کے سمت میں پیٹھ کی جا سکتی ہے، یعنی لیٹرین کی سٹ ہم ایسے واش روم میں ڈال سکتے ہیں. یہ حکم تو صحرا کے لیے ہے. راوی حدیث کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم تو واش روم میں جاتے تھے، مرحاض میں جاتے تھے، بنے ہوئے کمرے میں جاتے تھے، جدھر سٹ ہماری لیٹرین کی جو ہوتی تھی وہ قبلہ کی جہت میں ہوتی تھی، تو ہم وہاں سے ادھر سے انحراف کرتے، ٹیڑھے ہو کر کے بیٹھا کرتے تھے. تو یہ حکم تو بالکل ہی راوی نے بتایا ہے کہ صاحب یہ واش روم کے لیے ہے، بیت الخلاء کے لیے، یہ میدان کے لیے تو نہیں ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ کہتے کہ جب دیوار اگر آ جائے تو ہم گویا دیوار کی طرف رخ کر رہے ہیں، قبلے کی طرف رخ نہیں کر رہے ہیں. اگر یہی بات آپ سے کہی جائے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے دیوار ہے
تو کیا کہا جائے گا کہ آپ قبلے کی طرف رخ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے مسجد کی دیوار ہے، امام صاحب کھڑے ہیں، وہاں مسجد کی دیوار ہے ایک بالشت کے اوپر، اب آپ رخ کر رہے ہیں، تو کیا یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے استقبال کیا قبلے کی طرف نماز کے اندر؟ کہا جائے گا کہ آپ دیوار کا استقبال کر رہے ہیں۔ اگر نماز میں دیوار کی طرف استقبال کرنے والا قبلے کی طرف استقبال کرنے والا ہے، تو لیٹرن میں قبلے کی طرف استقبال کرنے والا جو ایک دیوار کا اس کے اور قبلے کے درمیان ایک دیوار حائل ہے، کیوں کہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آدمی نے اس آدمی نے قبلے کی طرف استقبال کیا؟ بہرحال تو اسی لیے حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک جو مفتبع قول ہے وہ یہی ہے کہ بنیان ہو یا صحرا، لیٹرن ہو، واش روم ہو یا میدان ہو، کھلی جگہ ہو، کہیں بھی کعبہ کا استقبال اور استدبار پیشاب اور پیخانے میں جائز نہیں۔ لیکن مالکیہ اور شافعیہ، اور اسی قول کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی مائل ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بنیان میں جائز ہے، صحرا میں جائز نہیں، اور یہ ابو ایوب انصاری کی روایت کو صحرا پر معمول کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا کہ راوی حدیث خود یہ کہہ رہا ہے، یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم لیٹرن میں ایسا کرتے تھے کہ ہم انحراف کر کے بیٹھتے تھے اور استغفار کرتے تھے کہ کہیں ہم سے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی، تو اس لیے یہ محمول کرنا صحرا کے لیے یہ صحیح نہیں۔ اچھا، ابھی حضرات کی جو دلیل ہے کہ صاحب قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھا جا سکتا ہے یا پیٹ کر کے بیٹھا جا سکتا ہے بنیان کے اندر، وہ حدیث کیا ہے اس کو یہ لے کر یہاں پر نہیں آئے ہیں امام ابن حجر بلوغ المرام میں، لیکن صاحب عمدۃ الاحکام علامہ مقدسی نے ذکر کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث لے کر آئے ہیں، وہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ارتقیت علی بیت حفصہ، میں حفصہ کے گھر پر جو ان کی بہن تھی ان کے گھر پر چڑھا، تو کسی ضرورت سے چڑھے، اچانک سے میری نظر پڑ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو دیکھ لیا کہ صاحب کس رخ پہ بیٹھے ہیں، تو کہا کہ شام کی طرف رخ تھا اور کعبۃ اللہ کی طرف آپ کی پیٹھ تھی، کعبۃ اللہ کی طرف آپ کی پیٹھ تھی۔ اس سے امام ابو یوسف نے استدلال کیا ہے کہ گھر کے اندر، بنیان کے اندر، لیٹرن روم کے اندر پیٹھ اگر قبلے کی طرف ہو تو چلے گا، جیسا کہ اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے، لیکن استقبال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ استقبال میں پوری شرمگاہ جو ہوتی ہے وہ قبلے کی طرف ہوتی ہے، ایک تو نجاست بھی ہوتی ہے اور شرمگاہ ننگی بھی ہوتی ہے، جبکہ پشت کی طرف سے صرف گندگی ہوتی ہے، شرمگاہ نہیں ہوتی، تو اس لیے قبل جو ہے وہ دبر کے مقابلے میں فرنٹ جو آدمی کا ہے، مرد کا یا عورت کا، وہ زیادہ مغلظ ہے، زیادہ سنگین ہے دبر کے مقابلے میں۔ تو اس لیے یہ حدیث ہے، اگر اس سے استدلال بھی کیا جائے گا، حالانکہ یہ فعل نبی ہے، فعل نبی کے اندر عموم نہیں ہوتا ہے، قول کے اندر عموم ہوتا ہے، جب قولی اور فعلی حدیث ٹکراتی ہے تو فعلی حدیث کو تقدم اور ترجیح دی جاتی ہے، یا تقدم اور ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، یعنی مالکیہ اور شافعیہ، ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ استدبار کی دلیل ہے، نہ کہ استقبال کی۔ کہیں گے ہم نے استدبار کے اوپر استقبال کو قیاس کیا، تو یہ قیاس صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ استقبال اشنا ہے، اغلظ ہے، زیادہ غلیظ عمل ہے، کیونکہ اس میں شرمگاہ اور گندگی دونوں قبلے کی طرف ہوتی ہے، جبکہ استدبار میں اس کے مقابلے میں سنگینی کم ہے۔ تو اس لیے ادنا کے اوپر اعلیٰ کو، یا اخف کے اوپر اشنا کو، اغلظ کو جو زیادہ غلیظ عمل ہے، یعنی استقبال جو زیادہ سنگین ہے، اس کو آپ استدبار پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تو اب کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ایک دلیل ہے ان کی کہ استقبال کی دلیل ہے، مگر اس کو تو وہ خود بھی نہیں مانتے، شافعیہ مالکیہ نہیں لیتے، کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے سنن میں، ابی داؤد وغیرہ میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا آپ کی وفات سے 1 سال قبل کہ آپ استقبال قبلہ کر کے پیشاب کر رہے ہیں، قبلہ کے رخ پر پیشاب کر رہے ہیں۔ اب کیا جواب دیجیے گا؟ ظاہر ہے کہ آپ اس کو بنیاد پر محمول نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت جابر نے دیکھا ہے، اور دیکھنے کا عمل گھر سے باہر ہوگا، گھر کے اندر جب واش روم میں جائیں گے تو حضرت جابر نے کیسے دیکھا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ عمل باہر ہوا ہوگا۔ اور آپ حضرات جو کہتے ہیں کہ گھر میں جائز ہے استقبال، استدبار باہر نہیں جائز ہے، تو باہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کر کے کعبہ کی طرف رخ کر کے استنجا کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ حکایت فعل ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نقل کیا، اس میں عموم نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ ہم بھی یہی کہیں گے کہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت کے لیے ایسا کیا، ہو سکتا ہے جلدی رہی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ رہی ہو، آپ کی حاجت ایسی رہی ہو جس کی وجہ سے بیٹھ گئے ہو، یا کوئی اور دوسری جہت نہ ملی ہو کسی اور رخ پر بیٹھنے کی۔ تو اگر آپ استقبال کو ثابت کریں گے قیاس سے، حضرت ابن عمر کی روایت جو صحیح ہے میں ہے، تو یہ قیاس صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ استقبال زیادہ غلیظ ہوتا ہے استدبار کے مقابلے میں۔
اور اگر آپ حضرت جابر کی روایت سے لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا ہے تو وہ عمل میدان میں تھا، اور میدان میں آپ کے یہاں نہ استقبال جائز ہے نہ استدبار جائز ہے، تو آپ وہاں کیا جابر کی روایت کا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی حکایت ہے، راوی فعل کو نقل کر رہا ہے، قولی حدیث نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ نے حضرت ابن عمر کی جو حدیث سے دلیل پکڑا ہے وہ بھی تو فعلی حدیث ہے، قولی نہیں ہے۔ تو اس لیے راجح قولی ہے حنفیہ اور حنابلہ کا قول ہے، وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے، ابن القیم ہے، اور اسی طریقہ سے علامہ شوکانی ہے، اسی طریقہ سے علامہ البانی ہے، شیخ بن باز ہے، شیخ ابن عثیمین ہے، اور یہ تو محققین علماء ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک تو دلیل کی وجہ سے کہ دلیل اقوا ہے، استدبار اور استقبال سے منع کرنے والی روایت عام ہے، یہ اقوا حدیث ہے سند کے اعتبار سے، اور بالکل صریح روایت ہے جو صراحت فعلی حدیث کے اندر نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ احترام قبلہ پیش نظر ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بنیان ہو کہ صحرا ہو، کہیں بھی آدمی نہ استقبال کرے نہ استدبار کرے، وہ انشاءاللہ ھذا ھو الراجح، انشاءاللہ یہ قول زیادہ صحیح ہے۔ ہمارے ہندوستانی علماء میں بھی بہت سے علماء نے بھی اسی قول کو پسند کیا، علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الاحوذی میں بھی جو جامع ترمذی کی شرح ہے انہوں نے اس کو راجح کیا ہے، مالکیہ میں ابن العربی ہے، اسی طریقہ سے ظاہریہ علماء میں ابن حزم وغیرہ ہے، یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ مطلق منع ہے چاہے وہ بنیان ہو یا صحرا، واللہ اعلم۔ تو یہ حدیث ہم نے پڑھی، اس کے اندر اب جو روایت ہے آگے وہ دیکھیے کہ قضاء حاجت کے وقت میں آدمی کو با پردہ ہونا چاہیے، پردے کے ساتھ بیٹھے، کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں لوگوں کی عام طریقے سے عادتاً اس حالت پر لوگوں کی نظر نہ پڑے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آدمی کو پردہ کر کے بیٹھنا ہوگا، کسی تودے کے نیچے بیٹھنا ہوگا، کسی نشیبی زمین میں بیٹھنا پڑے گا تاکہ اوپر کی زمین اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا سکے، یا کسی تودے کے پیچھے بیٹھنا ہوگا، کسی جھاڑی کے پیچھے بیٹھنا ہوگا، کسی پیڑ کے پیچھے بیٹھنا ہوگا جو پھلدار نہ ہو جی۔ تو یہ تو بہت ضروری ہے حفاظت کے لیے، کیونکہ ویسے بھی انسان کے مقد سے شیطان کھیلتا ہے استنجا کی حالت میں۔ تو حدیث ہے کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریت کا تودا جمع کر دیتے تھے اور اس کے پیچھے بیٹھ جایا کرتے تھے، ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے۔ یہ حدیث امام ابو داؤد کے حوالے سے مؤلف لائے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے، لیکن یہ حدیث لگتا ہے کہ وہم ہے، یہ حدیث عائشہ سے نہیں ہے بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ کہتے ہیں انا عائشہ تھا، حالانکہ یہ حدیث ابو ہریرہ سے ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتی الغائط فلیستتر، جو غائط میں آئے یعنی نشیبی زمین میں آئے، یعنی کس لیے آئے؟ قضاء حاجت کے لیے آئے، پیخانہ کرنے کے لیے آئے، یہ ہوا غائط کا معنی۔ فلیستتر تو چاہیے کہ وہ لوگوں سے تستر کرے، لوگوں سے پردہ کرے۔ اور یاد رکھیے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ سے کہا خود ہی نداوا، برتن لو، وہ چمڑے کا چھوٹا برتن، اور چلو، اور گئے یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں اب آدھا اتنا دور گئے حتیٰ توارا انی، یہاں تک کہ مجھ سے چھپ گئے، نظر نہیں آئے۔ تو یا تو آدمی دور چلا جائے آبادی سے جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے، یا پھر اگر وہ آبادی سے قریب جاتا ہے تو ایسی جگہ میں جائے، کسی دیوار کے پیچھے، کسی جھاڑی کے پیچھے، کسی تودے کے پیچھے، ریت کے یا پہاڑ کے یا کسی اونچے باندھ کے نیچے یا اونچی سڑک کے نیچے، نشیبی زمین یا ڈاؤن پلیس میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تاکہ اس کی ستر پوشی ہو سکے اور کوئی اس کی شرمگاہ پر مطلع نہ ہو، اور اسی طریقہ سے آدمی ننگا نہ ہو جب تک کہ وہ زمین سے قریب نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی ارادہ کرے بیٹھنے کا، اس سے پہلے وہ دعا پڑھ لے، جیسا کہ پہلے ہم یہ گفتگو کر کے آ چکے ہیں۔ تو یہ آداب استنجا کے اندر یہ ہے کہ آدمی اگر میدان میں جاتا ہے تو پردہ پوشی کرے، اور اسی طریقے سے اگر لیٹرین وغیرہ میں جاتا ہے تو اس کو بند کر لے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اچانک سے کوئی آدمی آئے اور کھولے تو یہ ہو۔ اکثر لوگ اپنے گھر میں ہوتے ہیں اور اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے تو لیٹرین کا دروازہ بند نہیں کرتے ہیں، تو کبھی کوئی بچہ آ گیا، کبھی کوئی آ گیا، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی پانی وغیرہ کو دیکھ کے، طہارت کا سامان دیکھ کر کے جب مطمئن ہو جائے تب جا کر کے وہ بند کرتے ہیں تاکہ تستر ہو سکے اس کی ممکنہ حد تک۔ اپنی پردہ پوشی کا خیال رکھیں۔ چلیے صاحب، یہاں اب لے کر کے آئے ہیں کہ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جب آدمی نکلے، باہر آئے تو کیا دعا پڑھے؟ قضاء حاجت میں جانے کی دعا تو ہم پڑھ چکے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یا من الخبث والخبائث، اور اس میں بسم اللہ کا بھی لفظ آیا تھا، لیکن کہا گیا تھا کہ وہ زیادتی صحیح نہیں ہے، وہ اضافہ معتبر نہیں ہے، اگرچہ بعض اہل نے لکھا کہ بسم اللہ کر کے جائے، لیکن وہ اضافہ شاذ ہے۔ اب بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد کیا دعا پڑھے، اس کا ذکر یہاں کر رہے ہیں۔ وہ عنہا، حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے
تو یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک، اخرجہ الخمسہ وصححہ ابو حاتم والحاکم۔ اس حدیث کو خمسہ نے نکالا، جب خمسہ کہیں تو امام احمد اور سنن اربعہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غائط سے باہر آتے، یا تو میرحاض سے واپس آتے، لیٹرین سے باہر نکلتے، یا اگر غائط سے مراد وہی نشیبی ڈاؤن پلیس ہے جہاں لوگ قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، وہاں سے جب فراغت کے بعد ہٹتے، اس محل سے جب ہٹتے استنجا وغیرہ کرنے کے بعد جب وہاں سے ہٹتے، یا لیٹرین میں ہو تو جب لیٹرین سے باہر آ جائے، دایاں پیر باہر نکال کے جب باہر آ جائے تو وہ کہے، کیا پڑھے؟ غفرانک، یعنی اطلب غفرانک۔ یہ گویا کہ مفعول ہے فعل محذوف کا، اطلب غفرانک، اللہ میں تجھ سے مغفرت کا طالب۔ کیوں؟ کس بات کی مغفرت ہے؟ کیا مناسبت ہے اس لفظ کو اس وقت کی حاجت سے، ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد قضاء حاجت سے؟ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ الحمدللہ جس طریقے سے ہم غلاظت سے یا گندگی سے ہلکے ہو گئے کہ اگر وہ پیٹ میں رہتی گندگی تو تکلیف دہ ہوتی، اگر پیشاب کسی کا رک جائے، پاخانہ رک جائے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اذیت پہنچتی ہے اس کو، کتنا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ اے اللہ، جس طریقے سے تو نے ہم کو نجاست سے فارغ کر کے ہلکا کر دیا، اس کو یاد کر کے آدمی گناہوں کے بوجھ کو یاد کرتا ہے کہ اللہ اسی طریقے سے ہمارے قلب کے اوپر جو گناہوں کا بوجھ ہے اس کو بھی ہلکا کر دے، جس طرح تو نے ہمارے جسم کو ہلکا کر دیا غلاظت اور قضاء حاجت کے بعد، اسی طریقے سے ہمارے گناہوں سے بھی ہم کو ہلکا کر دے، ہمارے گناہ کو بخش دے۔ گویا اس حالت کو دیکھ کر کے آدمی، اس ہلکے پن کو دیکھ کر آدمی گناہوں کے بوجھ سے ہلکا ہونا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے غلطیوں کی معافی چاہتا ہے۔ بہت اچھی مناسبت ہے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جب تک آدمی قضاء حاجت میں رہتا ہے اس وقت تک چونکہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو یہ جو کوتاہی ہوئی اس کے لیے وہ مغفرت چڑھ گئی۔ یہ کوتاہی نہیں ہے، یہ تو شریعت کا ہی حکم ہے کہ صاحب آدمی قضاء حاجت کے وقت میں ذکر اذکار میں مشغول نہ ہو، کیونکہ وہ محل مشغولیت کا نہیں ہے، ذکر اذکار کا محل نہیں ہے۔ جیسے حائضہ عورت ہے کہ نماز نہیں پڑھتی ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، روزہ نہیں رکھتی ہے ناپاکی کی وجہ سے، اگرچہ روزے کی قضا اس پر لازم ہے، نماز کی قضا معاف کر دی گئی ہے اس سے، تو اب وہ جب غسل کرے، پاک ہو اور نماز کے لیے تیار ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے کہ اللہ میں 5 دن 7 دن نماز نہیں پڑھ سکی، یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہوئی، اس کو معاف کرے۔ کوتاہی نہیں ہے، جب شریعت نے اس کو کوتاہی نہیں مانی ہے اور اس حالت میں نماز نہیں وہ پڑھ سکتی ہے تو کوتاہی کاہے کی؟ تو اسی طریقے سے قضاء حاجت کے وقت میں اللہ کا ذکر کرنا چونکہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یوں اگر سڈنلی آدمی کے منہ سے الحمدللہ نکل جائے، چھینک آ جائے تو الحمدللہ آوے، یا کوئی خبر اگر کوئی اس کو سنائے دور سے تو وہ اپنے جی میں کہے یا زبان سے اگر نکل جائے تو اور بات ہے، لیکن باقاعدہ قضاء حاجت کے وقت میں سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کہ ہذا غیر معقول، یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس کو کوتاہی نہیں کہا جا سکتا کہ اتنے دیر میں چونکہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل رہا ہے یا ذکر الہی کو چھوڑے رہا ہے تو اس کوتاہی کا احساس کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طالب ہے۔ یہ بھی ایک توجیہ اہل علم نے کی ہے، اور یہ علامہ خطابی نے معالم السنن وغیرہ کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن وہ زیادہ معقول بات نہیں لگ رہی ہے۔ اور وہ جو ایک حدیث ہے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کی حدیث ہے، وہ بھی ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ صاحب آپ نے جب خلا سے بیت الخلا سے نکلتے تو کہتے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ بہت سے بچوں کو یہی یاد کرایا جاتا ہے، لیکن حالانکہ اب تو خیر دعاؤں کی کتاب کی تخریج ہو گئی ہے، صحیح ضعیف کے ساتھ آ گئی ہے، تو اب شاید بہت سی کتابوں میں یہ دعا ہٹا بھی دی گئی ہے، لیکن حدیث صحیح نہیں۔ اس میں اسماعیل بن موسیٰ بصری مکی راوی ہے، ثم المکی بصرہ کا رہنے والا تھا، پھر بعد میں وہ مکے میں قیام پذیر ہوا۔ اسماعیل بن موسیٰ سمجھا کہ امام احمد کا منکر الحدیث ہے۔ علی بن مدینی نے کہا کہ لا یکتب حدیث، گویا کہ علماء نے کہا کہ اس راوی کے ضعف کے اوپر علماء اسلام کا محدثین کا اتفاق ہے۔ اسماعیل بن موسیٰ البصری اس کے اندر ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس غفرانک والی حدیث صحیح ہے، لہذا وہ صحیح حدیث ہم کو اس ضعیف حدیث سے بے نیاز کرتی ہے الحمدللہ۔ اب چلیے صاحب، پتھر اگر لینا ہے تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم 3 پتھر سے کم نہ لیں۔ اس سلسلے کی جو بات تھی وہ اب آ رہی ہے۔
وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس أخرجه البخاري زاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غائط آئے، یعنی باہر گئے میدانی علاقے میں، نشیبی علاقے میں، جہاں قضاء حاجت کے لیے لوگ جگہ کا انتخاب کرتے تھے، جیسا کہ تفصیل بتا چکا ہوں. جب غائط آئے یعنی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو مجھ سے انہوں نے کہا، امر علی مجھے حکم دیا، ان آتیہ بثلاثۃ احجار کہ 3 پتھر لے کر آؤں. آپ نے 3 پتھر کا مطالبہ کیا، گویا کہ آپ پتھر استعمال کرنے والے تھے اس دن. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 پتھر پایا، تیسرا مجھے نہیں ملا. فأتیتہ بروثۃ تو میں گوبر لے کے آ گیا. فأخذہما آپ نے وہ 2 پتھر لے لیے، وألقى الروثۃ گوبر آپ نے پھینک دیا. وقال هذا رکس اور کہا کہ یہ ناپاک ہے. اس کا مطلب کہ وہ گوبر اس جانور کا تھا جس کا گوشت ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اگرچہ بسم اللہ کر کے ہم ذبح کریں. غیر معلوق الحم کا تھا، اور جیسا کہ روایت آئی ہے کہ وہ گدھے کا تھا. تو آپ نے پھینک دیا اور یہ کہا کہ ہذا رکس، یہ ناپاک ہے. اس حد تک بخاری میں روایت ہے. اب یہاں امام طحاوی نے اور دوسرے حنفی علماء نے استدلال کیا کہ 3 پتھر ضروری نہیں ہے، 2 سے بھی کام چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 ہی لیا. حالانکہ امام احمد اور دارقطنی میں روایت موجود ہے کہ آپ نے کہا ائتنی بغیرها، گوبر کی جگہ پر 1 پتھر لے کر کے آؤ. اس نے تو ساری تعویل کی جڑ کاٹ دی کہ 2 ہی پتھر پر آپ نے اکتفا کیا. ویسے بھی اگر یہ جملہ نہ کہتے تو ابن مسعود جیسے سمجھدار صحابی جن کو بڑا فقیہ کہا جاتا ہے، اور یقیناً فقیہ تھے، لیکن اب اتنے بڑی فقیہ بھی نہیں کہ تمام صحابہ سے فقیہ تھے جیسا کہ حنفیہ باور کراتے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 پتھر لاؤ اور 2 آپ نے قبول کیا، اور پتھر کی جگہ پر انہوں نے اپنا اجتہاد کیا کہ چلو یہ بھی تو استنجا کے لیے کافی ہوگا، صفائی کرنے کے لیے تو یہ گوبر بھی کافی ہوگا، اور جب آپ نے پھینک دیا یہ کہ ناپاک ہے، تو ذہین آدمی تو فوراً تیسرے پتھر کی تلاش کے لیے نکلے گا. نہیں بھی حکم کرتے تو بھی جائے کہ آپ نے کہا جاؤ تیسرا لے کر آؤ، تو یہاں تو آپ نے کہا کہ تیسرا لے کر، اس کا مطلب کہ 3 پتھر سے کم میں کام نہیں چلے گا. اچھا یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیسرا پتھر لیا، یا لے سکتے تھے، 2 لے لیا، ایک آپ نے خود تلاشا ہو. لیکن یہ سب کر سکتے تھے، اس کو چھوڑیے. یہاں تو آپ نے حکم فرمایا ہے باقاعدہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہ جا کے تیسرا لے کر آؤ. تو ساری تعویل تو ختم ہو گئی. معلوم ہے کہ 3 پتھر سے کام نہیں چلے گا بھیا، 2 پتھر سے تو بالکل نہیں چلے گا، اگرچہ صفائی ہو جائے. 3 ہونا چاہیے، الا ہے کہ جمہور نے کہا کہ ایسا کوئی بڑا پتھر ہو جس کے اندر 3 کونے ہوں، جو 3 طرح سے پوچھے جا سکتے ہوں، گندگی صفائی کی جا سکتی ہو تو چلے گا. لیکن وہاں بھی میں نے کہا تھا ابھی درس میں کہ اگر 3 پتھر الگ الگ ہو تو لفظ کی رعایت کرتے ہوئے، اور 3 کا جو عدد ہے، فگر ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے 3 پتھر الگ 3 پتھر لینا یہ افضل ہے، اولا ہے. لیکن ہاں چلیے 3 مسح بھی اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن 2 پتھر سے 2 مسح 2 مرتبہ پوچھ لے، اس سے طہارت حاصل نہیں ہوگی. بہت صاف ستھری بات ہے. اس لیے 3 پتھر ہی ضروری ہوگا، یا 3 مرتبہ مسحات. اب چونکہ پتھر ہی اس ملک میں پایا جاتا تھا عام طریقے سے، لیکن صرف پتھر ہی نہیں ہے. آپ نے منع کیا کہ خبردار ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر اور پتھر کی طرح کی کوئی اور چیز، ورنہ اگر صرف پتھر ہوتا تو پھر صرف گوبر اور ہڈی کی استنجا سے منع کرتے، اس کے بعد تمام چیزیں حلال ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر ہی مخصوص نہیں ہے. پتھر کثرت سے استعمال ہوتا تھا عرب میں، کیونکہ وہ پتھریلا علاقہ ہے، تو مٹی کا ڈھیرا یہ پتھر کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے صفائی ستھرائی کے لیے. اسی طریقے سے اگر کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہو، اس کو کپڑے کے ٹکڑے سے اگر صفائی کرے تو بھی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے جو یہ ٹیشو وغیرہ ہے اس سے صفائی کرے تو اور بہتر ہے. تو بس یہ کہ صاحب کسی ایسی چیز سے جس سے گندگی صاف ہو جائے اور جس کے اندر وہ جذب کرنے کی، ایبزارب کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہو، اس طرح کی چیز ہونی چاہیے. نہ ایسی پھسلواں چیز ہو کہ بجائے اس کے کہ گیلی غلاظت جو ہے وہ پھیل جائے
بجائے صفائی کے وہ اور زانو اور نیچے شرمگاہ کے اور بھی دوسرے حصے میں دائیں بائیں پھیل جائے، تو اس طرح کی چیز استعمال نہیں کرنا۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جو کہ غلام نہیں ہیں، ماشاءاللہ آزاد ہیں، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ وہ بھی خادم رسول تھے، اور خاص طریقے سے ان کو کہا جاتا تھا صاحب السواک، صاحب النالین، صاحب الوسادہ۔ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک پکڑے رہتے تھے، آپ کا جوتا اٹھا لیا کرتے تھے، آپ کے لیے ایک تکیہ رکھتے تھے تاکہ آپ کو جب کہیں سونا ہو تو سر کے نیچے ڈال دیں، کہیں بیٹھنا ہو تو اس کو بچھا دیں، اس کو رکھ دیں، اس پر آپ کو بیٹھنے کے لیے کہے۔ ہمیشہ پانی لے کر کے طہارت کے لیے چلا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ نے کہا تھا کہ بھائی تمہارے اندر کیا صاحب نالین نہیں ہے، صاحب وسادہ نہیں ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ کو؟ تو صاحب یہ حضرت ابن مسعود کی روایت آپ نے سنی، اور اس میں بہت وضاحت کے ساتھ تھا کہ استنجا آدمی اگر پتھر سے کرتا ہے تو پانی کے ہوتے ہوئے بھی پتھر سے استنجا 100% ہوگا، لیکن پتھر کے مقابلے میں پانی جو ہے وہ زیادہ اچھی چیز ہے، کیونکہ اس سے غلظت بھی صاف ہو جاتی ہے اور رطوبت وغیرہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے، بدبو بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ پہلے ہم گفتگو کر کے آ چکے ہیں پانی سے استنجا کرنے کے سلسلے میں۔ اب آئیے ایک حدیث دیکھیے کس چیز سے پاکی نہیں ہوگی، وہی ہڈی اور گوبر کے تعلق سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یستنجا بعظم او روث وقال انہما لا یطہران، رواہ الدارقطنی وصححہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہڈی سے یا گوبر سے استنجا کیا جائے۔ تو ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے آپ نے منع فرمایا، اور کہا کہ انہما لا یطہران، یہ دونوں پاک نہیں کر سکتے، یہ دونوں پاک نہیں کر سکتے، یعنی ہڈی اور گوبر سے آدمی پاک نہیں ہو سکتا۔ ہڈی سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ صاف نہیں کر پاتا ہے، وہ گندگی کو روک نہیں پاتا، اس کو صاف کر کے وہ ہٹا نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ پھیلا دے گا۔ اور جہاں تک گوبر کا سوال ہے تو گوبر تو ذرا سا کھردرا ہوتا ہے، اس سے صفائی ہوگی، لیکن پاک نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ غیر معقول اللحم جانور کی ہڈی رہی ہو یا پھر غیر معقول اللحم جانور کا گوبر رہا ہو۔ ورنہ پہلے بھی گفتگو کیا شیخ ابن عثیمین کے حوالے سے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کا استعمال تو جائز نہیں ہے لیکن وہ چیز ہے پاک اور آپ کی ناپاکی کو زائل کر سکتی ہے، تو پاکی آپ کو حاصل ہوگی، لیکن یہ ہے کہ آپ ایک پاک چیز کو ناپاک کرنے کی وجہ سے کہ وہ جنوں کی خوراک کو آپ نے ناپاک کی ہے، اس وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے۔ تفصیل بتا چکا ہوں، یہ آدھا پھر بہت مناسب نہیں ہوگا، تو اس لیے گوبر اور ہڈی سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ معقول اللحم جانور کا گوبر ہے اور اگر آدمی اس کو کرتا ہے تو ہر چند کے وہ گنہگار ہوگا، لیکن انشاءاللہ اگر صفائی اس کی ہو گئی تو وہ پاک ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کو کس بات پہ محمول کریں گے؟ غیر معقول اللحم جانور کے گوبر پر یا اس جانور کی ہڈی پر جس پر جو شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ واللہ اعلم۔ اچھا صاحب، پیشاب وغیرہ کے اندر میں آدمی کو مکمل احتیاط کرنا چاہیے۔ آداب استنجا کے اندر یہ حدیث بہت اہمیت کی حامل ہے۔ پیشاب کا چھینٹا نہ پڑے یا پورے طریقے سے آدمی بیٹھے، تاکہ ایسا نہیں ہو کہ اٹھے، پینٹ لوگ ٹائٹ پہنتے ہیں اور وہ استنجا کرتے ہیں تو آدھے وہ کھڑے ہوتے ہیں آدھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اٹھے تو پھر وہ کئی قطرے اس کے پیشاب کے کپڑے میں گر جاتے ہیں، تو اس سے وہ پاک نہیں رہتا۔ پھر اس کو دوبارہ طہارت کرنی پڑے گی، عضو تناسل کو دھونا پڑے گا، صفائی کرنی پڑے گی، اور جس جگہ پہ پیشاب کے قطرے گرے باقاعدہ اس کو دھونا پڑے گا کہ قطرے قطرے وہ ٹپکے دھونا ہوگا۔ تو یہ اس کا بہت خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے لوگ اطمینان سے تو بیٹھتے ہیں، لیکن جس جگہ پہ پیشاب کی دھار پڑ رہی ہے وہاں سے پیشاب کا چھینٹا بدل پڑ یا کپڑے پر پڑ رہا ہے، تو جس وقت پڑا ہو اسی وقت اس کو دھو لے، ورنہ اٹھے گے تو وہ پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں حصہ پڑا ہے۔ تو معمولی بھی اگر کچھ چھینٹے پڑ گئے ہیں تو وہ اپنا پاک ہو گئے، کیونکہ پیشاب جو ہے وہ نجاست ہے، نجاست غلیظہ ہے، اس کو دھونا ہی ہوگا آپ کو۔ تو بہت سے لوگ اہتمام نہیں کرتے، کھردری جگہ پہ بیٹھ گئے، پتھریلی کنکریلی جگہ پہ بیٹھ گئے، یا کھڑے کھڑے پیشاب کیا اور پیشاب کی دھار کا یہ جو ہے وہ ریٹرن پیشاب کے چھینٹے آپ کے بدن پر آ رہے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کا کپڑا اور جسم ناپاک ہوگا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو کہا گیا کہ استنزہوا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے دارقطنی میں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب سے مکمل نزاہت اور پاکیزگی اور صفائی ستھرائی اختیار کرو، کیونکہ فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اکثر قبر کا عذاب اس وجہ سے ہوتا ہے اور لوگ اس کو دھیان نہیں دیتے۔ ابن عباس کی روایت ہے، جیسا کہ کہا ہے، حاکم میں بھی روایت ہے کہ اکثر عذاب القبر، عام کا مطلب اکثر، قبر کا اکثر عذاب اسی پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے،
یعنی پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اور اس کی تائید میں صحیح ہے روایت حضرت عبداللہ بن عباس کی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین، دو قبر کے پاس سے گزرے اور کہا انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ کہا وما یعذبان فی کبیر، اور پھر آگے فرمایا وانہ لکبیر، یہ دونوں کسی بڑے کے سبب عذاب نہیں دیے جا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے یہ دونوں یہ بڑا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب تک گناہ بڑا نہ ہو عذاب قبر کا باعث نہیں ہو سکتا۔ تو کیا مطلب ہے کہ وما یعذبان فی کبیر، یعنی ایسے کسی عمل کی وجہ سے عذاب ان کو نہیں دیا جا رہا ہے جن سے بچنا یا جن کو چھوڑنا ان کے لیے کوئی بڑا کام رہا ہو، مشکل رہا ہو۔ کہا کہ ایک آدمی پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، من البول، اور دوسری بات ہے من بول ہی، اپنے پیشاب کے چھینٹے سے، یا اپنے جیسا جو کوئی ہو، انسان، بچہ ہو یا جو بھی ہو، پیشاب اس کا ناپاک ہے، یا غیر معقول اللحم جانور کا۔ اب البول سے مراد مطلق البول نہیں ہے کہ معقول اللحم جانور کا بھی پیشاب پاک ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو قبیلہ اڑینا اور اکل والے جو آئے تھے، جو بیمار پڑ گئے مدینے میں، تو آپ نے کیوں کہا کہ جا کر پیشاب پیو، دودھ پیو اور پیشاب پیو، اور کلی تک کرنے کا حکم نہیں فرمایا آپ نے؟ تو البول جو الف لام ہے وہ عہد کا ہے، خاص پیشاب، اور اسی کو دوسری حدیث میں کہا بن بول ہی، وہ آدمی اپنے پیشاب کے چھینٹے سے نہیں، تو اپنا پیشاب یا اپنے جیسے کا پیشاب یا غیر معقول اللحم جانور کا پیشاب جو ناپاک ہے وہ مراد ہے، معقول اللحم جانور کا پیشاب نہیں۔ اگر گائے نے پیشاب کر دیا، اس کا چھینٹا آپ کے بدن پہ پڑ گیا، بکری نے پیشاب کر دیا، اونٹ نے پیشاب کر دیا، گھوڑے نے پیشاب کر دیا، اس کا چھینٹا پڑ گیا، تو سب جائز ہے، پاک ہے، من باب النظافت، آپ اس کو دھو لیجیے، ورنہ وہ ناپاک نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی، چاہے وہ کپڑے اور جسم میں لگا ہوا کیوں نہ۔ تو بہرحال تو آپ نے کہا کہ ایک تو اپنے پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، جبکہ اس سے بچنا آسان ہے۔ زمین اگر سخت ہے تو اس کو ذرا نرم کر لے، یا نرم زمین دیکھ کر کے استنجا کرے، یا پھر وہ جو بیسن بنی ہوتی ہے، یا جو پوٹ بنا ہوا ہوتا ہے جس پہ لوگ قضائے حاجت کرتے ہیں، چاہے وہ انگلش میں لحاظ ہو، ویسٹرن ہو یا انڈین ہو، تو اس کے اوپر پیشاب جو ڈالتے ہیں تو وہ پیشاب کا چھینٹا اڑ کے نہیں پڑتا۔ بہرحال اہتمام کرنا چاہیے، اور ہر درجہ غائب درجہ پاکی کا لحاظ کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے، اور لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے اس پر۔ تو فرمایا کہ گناہ تو بڑا ہے، لیکن چھوڑنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا، تھوڑی توجہ دیتے تو چھوڑ سکتے تھے۔ ایک تو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا، یہاں کی بات وہاں کی بات وہاں، فساد پھیلانے کے لیے لے جایا کرتا تھا، باتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا تھا۔ اور جو لوگ اس طرح کے چغل خور ہوتے ہیں وہ کچھ بات اپنی طرف سے بھی ملا دیتے ہیں تاکہ معاملہ اور مزید سنگین ہو جائے۔ جی، تو اس طریقے سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ایک دو حدیث اور ہمارے پاس ہے، کہتے ہیں کہ یہ روایت لائے ہیں، سند ضعیف ہے اس کی، کہتے ہیں کہ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سراقہ بن مالک بن جعشم البدلیجی، جس سے پیچھا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہجرت کے سفر پہ آپ جا رہے تھے، مقام قدید میں یہ رہا کرتے تھے۔ ان کی لونڈی نے کہا کہ کوئی جا رہا ہے، سمجھ گئے، دیکھا نہیں تھا کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر کو، لیکن تاڑ گئے کہ یہ جا رہا ہے قافلہ سمندر کے کنارے، یہ وہی دو آدمی ہیں جن کے سروں پر 200 اونٹ کا انعام رکھا گیا ہے۔ بہت چالاکی سے اس نے پیچھا کیا، اور حضرت ابو بکر نے کہا بھی کہ سراقہ آ رہا ہے اور بڑا شہزور پہلوان ہے، لڑکا ہے، اور ہم پر حملہ کرے گا، انشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جیسے ہی وہ آیا کہ فساخت یدا فرسی، اس کے گھوڑے کی دونوں ٹانگیں، اگلی ٹانگیں زمین میں دھس گئی، قصہ مشہور ہے۔ اور وہ جو قتل کے ارادے سے آیا تھا وہ آپ کے لیے امان کا ذریعہ بن گیا، اور جو بھی راستے میں آتا تھا کہتا تھا کہ نہیں میں دور تک واپس آ رہا ہوں، اس راستے میں کوئی نہیں گیا، اور آپ نے اس کے لیے ایک ورقہ امان لکھ دیا کہ کبھی بھی سراقہ کو تکلیف نہ دی جائے۔ فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے، کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کی خلافت میں سن 24 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور کسی نے کہا کہ بعد میں۔ بہرحال تو یہ سراقہ ابن مالک بن جوشم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ یا قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو النقد علی الیسرا، بائیں ٹانگ کے اوپر وزن ڈال کر کے بیٹھو، اور داہنے کو سیدھا رکھو، یعنی داہنے پر اعتماد نہ ہو، وزن نہ پڑے، بائیں طرف وزن ڈالے، بائیں طرف وزن ڈال کر کے، یعنی بائیں ٹانگ کے اوپر وزن ڈال کر کے آدمی بیٹھے۔ کہتے ہیں بیہقی نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ ایک بندہ ہے محمد بن عبد الرحمن، کہتے ہیں ان رجل من بنی مدلج ان ابی ہے،
محمد بن عبد الرحمن نے روایت کی بنی مدلج کے، جس قبیلے کے یہ سراقہ بن مالک تھے، اسی قبیلے کے ایک بندے نے ذکر کیا ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے اور وہ سراقہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ بندہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، دونوں مجہول ہے، تو اسی روایت ضعیف ہے، اور ضعیف سے کوئی شرعی حکم نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو آدمی کو جیسے آسان ہو دائیں طرف ٹیک لگائے کہ بائیں طرف ٹیک لگائے، یا جب انگلش پہ بیٹھتا ہے تو پھر کسی طرف ٹیک لگانے کی نوبت نہیں رہتی ہے۔ یہ جب انڈین پر بیٹھتا ہے یا کھلے میدان میں بیٹھتا ہے تو آدمی بائیں طرف اپنے زانو پر کہنی لگا کر کے یا ہاتھ لگا کر کے وہ ٹیک لگاتا ہے۔ لیکن ہاں اگر طبی نقطۂ نظر سے یہ بات ہو، ایکسپریمنٹ میں ہو یا طبی نقطۂ نظر سے ہو کہ صاحب آدمی بائیں طرف ٹیک لگا کر بیٹھنے سے جلد فارغ ہو جاتا ہے اور دیر تک اس کو قضاء حاجت پر بیٹھنے کی نوبت نہیں آتی ہے، تو پھر طبی نقطۂ نظر اور مصلحت کی وجہ سے یہ معاملہ درست ہوگا، کیونکہ شریعت میں اس کا بطلان تو نہیں آیا ہے، لیکن بہرحال اس عمل کو سنت نہیں کہا جا سکتا ہے، یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس طرح کا بیٹھنا بائیں طرف بائیں پاؤں پر ٹیک لگا کے بیٹھنا یہ سنت کا طریقہ ہے۔ اور ایک روایت اور ہے، عیسیٰ بن یزداد کی روایت ہے، عیسیٰ بن یزداد کی روایت ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ اب یہ عیسیٰ بن یزداد اور اس کا باپ دونوں ہی متکلم فی ہیں، اور اس کے باپ کے تعلق سے یہ ہے، یزداد کے تعلق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحبت نہیں ہے، ان کی ملاقات نہیں ہے، امام بخاری اسی طرف گئے، لہذا یہ مرسل روایت ہے، تابعی رسول سے روایت کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیا ہے بھائی؟ عیسیٰ بن یزداد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال احدکم فلینطر ذکرہ ثلاث مرات، جب تم میں کا کوئی پیشاب کرے تو اپنے ذکر کو کھینچے، فلینطر نطر کرے، جڑ سے لے کر کے چھیپ تک، جڑ سے لے کر کے راس الذکر تک اس کے نسوں کو نچوڑے، دبائے، آگے پیچھے کرے، یہاں تک کہ جو داخل قضیب عضو تناسل کے اندرونی حصے میں جو پیشاب ہے وہ باہر آ جائے، تو اس طریقے سے نچوڑنا، اس کو دبانا، یہ جو کیفیت ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے کچھ لوگ نہ کرتے ہیں، کچھ لوگ حرکت دیتے رہتے ہیں اپنے کو، اور کچھ لوگوں کو دیکھیے گا کہ صاحب وہ ازار پہنے ہوئے ہیں اور اس میں ڈھیلا لگائے ہوئے ہیں مٹی کا، اور پھر دیر تک جو ہے سو وہ پیشاب کو کھینچتے رہتے ہیں، عضو تناسل کو، اور اس میں پیشاب جذب کراتے رہتے ہیں۔ یہ وسوسہ سمجھا گیا۔ پیشاب کا آنا بند ہو گیا، راس الذکر کو دھوئیے، اٹھ جائیے۔ اگر ایسا کچھ ہے کہ کسی آدمی کو کچھ دیر کے بعد پیشاب کا خطرہ آ جاتا ہے یا کچھ دور چلنے کے بعد آ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایسا آدمی اگر مجبور ہو تو وہ کچھ اپنا تحفظ کرے یا اپنے بدن کو حرکت دے، لیکن عام طریقہ سے یہ سمجھنا کہ صاحب عضو تناسل کو آگے پیچھے کرو اور دبا کر کے پیشاب نکالو، یہ تکلیف ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سلسل بول کی بیماری، جو پیشاب کے قطرات ٹپکتے رہتے ہیں، یہ نسوں کو دبانے کی وجہ سے اور نچوڑنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری اس کو لاحق ہو، والعیاذ باللہ۔ تو یہ بجائے اچھا عمل کے خراب عمل ہے یہ، تو اس لیے اس کو مستحب سمجھنا، جیسا کہ بہت سارے فقہا کہتے ہیں، شفافے میں بھی، حنابلہ میں بھی، یہ صحیح نہیں، بلکہ شیخ الاسلام نے تو کہا کہ نطر الذکر بدعۃ علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق یہ سنت نہیں بلکہ بدعت ہے، اور سلسل البول کا سبب ہو سکتا ہے۔ اور جو حدیث اس باب میں آئی ہے وہ ضعیف ہے، اس کی کوئی اصلیت ہے نہیں۔ پیشاب اپنے نیچرلی طریقے پر نکلتا ہے، اس کو نکلنے دیجیے۔ جب آپ فارغ ہو گئے نیچرلی طریقے پر تو اس کو دھوئیے اور آگے نکلیے، تو اس لیے اس کو رگڑنا اور صاف کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اب ایک حدیث اور ہمارے سامنے، وہ بھی سند ضعیف ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا والوں سے آپ نے پوچھا، قبا آئے اور کہا کہ اے اہل قبا، جو مدینہ سے دکن طرف 3 میل کے فاصلے پڑے نا، قبا مسجد قبا مشہور ہے وہاں، تو پوچھا کہ کیا بات ہے، تم لوگ کیسی طہارت کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کا ذکر کیا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں قبا کے اندر، بنی عمر ابن عوف کے اندر، جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ تو یہاں جو حدیث لے کر کے آئے ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ انا نتبع الحجارۃ الماء، ہم پتھر لیتے ہیں اس کے بعد پانی لیتے ہیں، یعنی پتھر سے گندگی صاف کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی سے محل استنجا کو دھو لیتے ہیں، دبر کو دھو لیتے ہیں۔ کہا او یہ بات ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ صرف پتھر کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے، یا صرف پانی لینے کے مقابلے میں عقل یہ کہتی ہے کہ صاحب چلو پتھر سے ڈھیلے سے صفائی کر دیا اس کے بعد لیا، لیکن سندن حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس عمل کو آپ ذہنی طور پر تو یہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ ہاں بھائی چلو ڈھیلا لے لو پھر پانی لے لو، یہ صرف پانی لینے سے یا غلاظت پہ ہاتھ سالنے سے بہتر ہے، حالانکہ اب صرف غلاظت پہ ہاتھ نہیں سلا رہا ہے بلکہ پانی کے ساتھ دھل رہا ہے وہ، تو کچھ لوگ یہی کہتے کہ صاحب پتھر لینا اور پھر پانی کرنا افضل ہے۔ کیا بات ہے، اہل قبا نے ایسا ہی کیا تھا، وہ پہلے پتھر لیتے تھے اور اس کے بعد وہ پانی لیتے تھے۔ بالکل غلط، بالکل غلط حدیث، انتہائی کمزور روایت ہے،
انتہائی کمزور. یوں عقل کہہ رہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اس کو استعمال کیے، لیکن سنت نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو بزار نے نقل کی ہے سند ضعیف سے، اس کی اصل ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، جس کو ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے. وہ ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم پانی استعمال کرتے ہیں پتھر کی جگہ پر. عرب کے دوسرے قبائل پتھر استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم قبا والے پانی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پڑوس میں یہودی تھے. ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ جب قضاء حاجت کرتے ہیں تو یغسلون ادبارهم بالماء، یہ اپنے دبڑوں کو، اپنے نجاست کے محل کو، پیخانے کی جگہ کو پانی سے دھوتے ہیں. تو یہ ہمیں اچھا لگا کہ پانی سے دھوئے. کہا وہ یہ تو بات ہے کہ لوگ پتھر لیتے ہیں اور تم پانی لیتے ہو. تو یہ صحیح ہے کہ عام لوگ یا عام عرب پتھر لیتے تھے اور یہ قبا والے پانی استعمال کرتے تھے. تو یقیناً پانی کا استعمال پتھر کے مقابلے بہتر ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ پتھر لینا اور پھر پانی لینا یہ نبی کی سنت ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بہت ضعیف حدیث ہے. سمجھا کہ ضعیف حدیث ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن شبیب نام کا راوی اس کے اندر ضعیف ہے، اور اسی طریقے سے بلکہ ابو احمد امام حاکم نے کہا کہ ذاہب الحدیث، ہر حدیث کو الٹ پلٹ کرتا تھا، چوری کرتا تھا، یہاں کی بات وہاں، وہاں اس حدیث کی عبارت اس سے، اس حدیث کی عبارت اس سے اندر. سمجھے حدیث ضعیف ہے. یوں اس کے اندر یہ جو روایت ہے ابو ہریرہ کی، یہ کئی طرق سے آئی ہے، کئی طرق سے آئی ہے. اس کی وجہ سے اہل علم نے شواہد کی وجہ سے اس کو صحیح کہا ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ارواء الغلیل کے اندر کہ وہ پانی لیا کرتے تھے. تو نجاست کو ظاہر کرنا پانی سے یہ یقیناً پتھر کے مقابلے میں اکمل ہے، افضل ہے. ویسے صرف پتھر اگر لیتا ہے پانی کی موجودگی میں بھی تو 100% صفائی ہے، لیکن یہاں صرف گندگی دھلے گی، بدبو ظاہر نہیں ہوگی، اور پسینہ آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بدبو پھیل بھی جائے. اور اسی لیے من باب الاحتیاط کہا گیا کہ سونے والا جب جگے تو ہاتھ کو پہلے دھو لے، بالٹی میں یا بکٹ وغیرہ میں پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے. لیکن یہ کہ صاحب پتھر لے اس کے بعد پانی استعمال کرے، اور یہ اہل قبا کا عمل تھا، اور اس لیے اللہ نے ان کی تعریف کی. یہ حدیث صحیح نہیں. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. استنجا کرنے کے بعد اگر وہم ہو کہ کچھ بوند شاید رہ گئے تو کیا کرے؟ وہم ہے تو وہم کے پیچھے مت جائیے. اگر کسی کو وہم ہو کہ پیشاب کے بعد پیشاب کے قطرے کچھ گرے ہیں، اگر وہم ہو تو وہم کے پیچھے مت جائیے. آپ جا کر کے اس حصے کو پھر باتھ روم میں آپ دیکھیے، اگر وہاں پر کچھ گیلا پن ہے تو پھر آپ کو دھونا ہوگا. شرمگاہ کو دھوئیے اور اس پر ایک لپ پانی ڈال دیجئے، اس کو پھر گاڑ دیجئے، اس کے بعد اس کو پہن لیجیے، لیکن دھونا ہوگا. چھیٹا مارنا کافی نہیں ہوگا.